پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین کرام، نگراں حکومت سندھ 2023 بھی محکمہ سے سندھ میں غریب مریضوں کے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکی. زندگی بھر نہ ملا، قبر پہ آیا آخر، کی میرے درد کی عیسیٰ نے دوا میرے بعد. نگراں جیال وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے منصف ہوتے ہوئے بھی بغض نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی حسد میں انہیں بھی کچھ کرنے نہیں دیا اور خود بھی کچھ کر نہ پائے. باہر کیف نگراں دور حکومت سندھ میں مقبول باقر کے نور نظر سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے ہاتھوں محکمہ سے سندھ میں جو تاریخی کھیل تماشے ہوتے رہے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں وہ اب جلد تاریخ کے بے رحم ہاتھوں کا حصہ بننے جا رہے ہیں. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. ناظرین کرام، گزشتہ روز مریض دوست مسیحا اور نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال کا تفصیلی معائنہ کیا. یاد رہے کہ سب سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے مذکورہ ہسپتال پر دھماکہ خیز اچانک دورہ کر کے یہاں کے ایم ایس کو فوری طور پر معطل کر دیا تھا اور یہاں ہونے والی بد انتظامی کی تحقیقات کے لیے بلی کو دودھ کی رکھوالی کی مانند ڈاکٹر ندیم اختر شیخ اور ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے افسروں کو تحقیقاتی افسر مقرر کیا تھا. پھر لاڈلے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے پہلے یہاں خود ایک ایم ایس کو تعینات کیا اور تعینات کرتے ہی پھر دوسرا ایم ایس تعینات کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ پہلے والا ایم ایس فی سبیل اللہ اور دوسرا تعینات ہونے والا ایم ایس نذرانے والا تھا جو خود تحقیقات کے مرتکب ہوں، لہذا دو نوسر باز افسروں کی تحقیقاتی رہنمائی میں ایک روز گرجتی برستی وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم اورنگی ٹاؤن کے قطر اسپتال پہنچی تو مذکورہ ہسپتال کی کرپشن کے بے تاج بادشاہ اکاؤنٹنٹ عارف نے اس معائنہ ٹیم کے سربراہ کی جیب میں بھاری لفافہ رکھ کر اس معائنہ ٹیم کے چیک کی ہوا نکال کر اسے ایسا خاموشی سے رخصت کیا کہ وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم کے آنے کا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی. لیکن ہماری خصوصی رپورٹ نے اس خبر کو بھی نشر کیا. اب نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو یہاں جس طرح سے ماموں بنایا گیا ہے اس کی تفصیل بیجا میں جائے بغیر آپ کو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نمائشی صفائی ستھرائی دکھا کر نگراں وزیر صحت کو بتایا گیا کہ 30% جینیٹوریل اسٹاف کی کمی کے باوجود موجودہ انتظامیہ کی یومیہ کارکردگی کا اور صفائی ستھرائی کا معیار یہی ہے، جس سے متاثر ہو کر نگراں وزیر صحت نے اپنی جیب سے جینیٹوریل اسٹاف کو 5,000 روپے کا انعام بھی دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ نگراں وزیر صحت کو ان حقائق سے بے خبر رکھا گیا
کہ محکمہ سے سندھ میں روبوٹک سرجری خریدنے کا میگا منی کرپشن کا آغاز سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کے دور میں یہاں سے ہوا تھا، جسے موجودہ نگراں وزیر صحت نے لوٹ مار کے جاری اس کھیل کو روکنے کے لیے نتائج کی پرواہ نہیں کی، اور بالآخر جعلی نگراں وزیر اعلیٰ کافی اچھل کود کرنے کے باوجود اس حوالے سے انہیں پسپا ہونا پڑا، اور پھر مختلف سیاسی حکومتوں میں جس بے دردی سے اورنگی ٹاؤن کے قطر ہسپتال کے غریب مریضوں کے وسائل کو تسلسل سے لوٹا جاتا رہا، اور حد تو یہ کہ کورونا 19 کی عالمی وبا میں اکاؤنٹنٹ عارف کے ہاتھوں مریضوں کی خوراک پر جو ڈاکہ ڈال کر فرشتہ صفت مسیح کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، لیکن نہ تو کرپشن کے بے داد بادشاہ عارف، جو اب کروڑ پتی اور ڈائٹ سپلائی کرنے والی کمپنی آج ارب پتی ہو چکی ہے، اس کا تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ آمدنی سے زائد اثاثہ جات کو پکڑنے والے قومی آئینی ادارے نیب، FIA، اینٹی کرپشن سندھ اور FBI کہاں ہیں؟ اس کالے دھن کو اگر فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی سربراہی میں جاری نیشنل ایکشن پلان میں بھی روکا اور پکڑا نہیں گیا، تو پھر کب ملک، عوام اور قومی اداروں کے خزانوں کو لوٹنے والی مافیا کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا؟ پھر اسی تسلسل میں سول اسپتال کراچی میں 80,000 روپے کی ماہانہ تنخواہ پانے والے ایک خود ساختہ نیم طبی تنظیم کے سربراہ کے خلاف محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی جانب سے ادھوری کارروائی کیوں کی گئی؟ کروڑوں روپے کے اثاثہ جات رکھنے والے 16 گریڈ کے ملازم، کئی نجی نرسنگ اسکولوں کے مالک، اپنے اسٹاف کو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ دینے والا کیا ملکی قانون سے مستثنیٰ ہے؟ ملک میں کب تک قانون کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھا جائے گا؟ 16 گریڈ کے محکمہ صحت سندھ کے ملازم نے وقف املاک بورڈ کی 5 کروڑ روپے کی متنازع بلڈنگ سول ہسپتال کے سامنے کہاں سے اور کیسے خریدی؟ اس کی منی ٹریل کا سراغ کون لگائے گا؟ جبکہ IMF کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مالیاتی پوزیشن مضبوط لیکن مہنگائی بدستور بلند ترین سطح پر ہے، جس کی صاف وجہ ملک میں وہ موجود کالا دھن ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ دہشت گردوں اور مختلف مافیاز کو ہو رہا ہے، جو سرکاری سول سروس میں ملک کی جڑوں کو کھوکھلا اور عوام کی آنے والی نسلوں کو IMF کا مقروض رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا ان کے خلاف اب فیصلہ کن کارروائی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور ہونے والے عام انتخابات میں عوام حق حکمرانی صرف انہی کو دیں جو پاکستان کو کرپشن کمیشن اور IMF کے سودی قرضوں سے نجات دلانے کا ٹھوس اور واضح یقین دلائے۔ کون کرتا ہے فریبی آدمی پر اعتبار؟ کاٹ کی ہنڈیاں نہیں چولہے پہ چڑھتی ہے بار بار۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔